ہم نے نکاح جہیز اتنا مشکل کر دیا کہ آج عائشہ تو ایک سامنے آئی، ایسی کتنی عائشہ رقیہ ہوگی. اور آپ اللہ کی قسم کھا کر بولو اگر عائشہ کی جگہ ہماری بیٹی ہوتی تو باپ نے رات کیسے گزاری ہوتی؟ اللہ اللہ اللہ. ہمارے حافظ ارشد صاحب بھی حافظ ہوئے ہیں. اللہ دعا کرو نا، یہ قریشی برادری میں پہلا حافظ بیٹا انشاءاللہ پوری قریشی برادری کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. حافظ کی بڑی اونچی شان ہوتی ہے بھائی، بہت اونچی شان ہوتی ہے حافظ کی. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ نے شریعت پہ عمل ہی نہیں کیا. اللہ کی قسم اگر ہم شریعت پہ عمل کرتے نا تو یہ عائشہ کا سوسائڈ والا معاملہ ہمارے سامنے نہیں آتا. یہ آج عائشہ والا معاملہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ سوسائڈ والا معاملہ کیوں چل رہا ہے سوسائڈ والا معاملہ؟ ایک سیدھی بات ہے، کوئی پوچھے عائشہ کا قصور ہے، کوئی کہے اس کے ہسبینڈ کا قصور ہے، کوئی کہے اس کے مائکے کا قصور ہے، کوئی کہے اس کے سسرال کا قصور ہے. میں کہتا ہوں میرے دوستوں ہم سب کا قصور ہے. اگر شریعت ہمارے گھر میں ہوتی نا تو آبادی ہوتی، شریعت گھر میں نہیں ہوتی تو ایسے گھر میں بربادی ہوتی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہم نے شادی کو کتنا مشکل بنایا کہ نہیں بنایا. حالانکہ شادی اتنا پوتر رشتہ ہے، اتنا مبارک رشتہ ہے. جنت میں 2 عبادت رہے گی بھائی. جنت میں تو آرام ہی آرام ہے، ساتھ میں بولو نا جنت میں. لیکن 2 عبادت جنت میں رہے گی، جس میں پہلی عبادت نکاح اتنا پوتر ہے کہ جنت میں بھی نکاح ہوگا، بولو سبحان اللہ. اور نمبر 2 اللہ کا ذکر، بولو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اور جنتی خوشی کے مارے سانس لے گا. ہم سانس لیتے نا وہاں جنت میں سانس لے گا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اور سانس لیتا جائے گا، مشک کی خوشبو آتی چلی جائے گی. اسی لیے لکھا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں نکاح ہوں گے 4. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تمہارے ساتھ پھر میرا نکاح جنت میں ہوگا، بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی نے فرمایا آسیہ، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی، وہ اس کے ساتھ بھی میرا نکاح ہوگا، بولو سبحان اللہ. حضرت مریم بنت عمران، ان سے بھی میرا نکاح ہوگا، بولو سبحان اللہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم، ان کے ساتھ بھی میرا نکاح ہوگا، بولو سبحان اللہ. ہم نے نکاح جہیز اتنا مشکل کر دیا کہ آج عائشہ تو ایک سامنے آئی، ایسی کتنی عائشہ رقیہ ہوگی. اور آپ اللہ کی قسم کھا کر بولو اگر عائشہ کی جگہ ہماری بیٹی ہوتی تو باپ نے رات کیسے گزاری ہوتی؟ ہم نے تو موبائل پہ دیکھ لیا، سوسائڈ ہو گیا. ہم نے میرے جیسے نے پروچن دے دیا، بھاشن دے دیا، لیکن اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ آج بھی وہ اپنی عائشہ کا فوٹو دیکھ دیکھ کر وہ باپ سوچتا ہوگا کیا کمی رہ گئی میرے میں کہ میں نے میری لڑکی کی زندگی کو برباد اور تباہ کر دیا. جہیز مانگتے، شادی کو مشکل بنا دیا. آپ کو ایک عجیب بات بنو، آپ سنو گے بخاری شریف کی روایت ہے. بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا بولے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. ایک عورت پردے میں آ رہی ہے اور آ کر کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے رسول مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے. بولو ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں. پھر دوسری مرتبہ کہا مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنا، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پھر پوچھ رہی مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو نہیں کرنا تو میں کر لوں، آپ کو نہیں کرنا میں کر لوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ راضی اور تم راضی تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو عورت نے کہا میں بھی راضی، وہ مرد نے کہا میں بھی راضی. ہمارے نبی نے فرمایا آؤ میں نکاح پڑھا دیتا ہوں، لیکن پہلے مہر کا بندوبست کر لو. یہ کہا پلنگ کا بندوبست، کباٹ لے کے آؤ، لڑکی والوں کو کہو کباٹ لے کر آوے، موٹر بائک لے کر آوے، سونے کا اتنی چوڑی لے کر آوے، سونے کا ہار لے کر آوے. اس کے بعد میں گھر میں قدم رکھے اور پھر بار بار مانگتے رہے تیرے باپ کے پاس سے یہ لے کے آ، تیری ماں کے پاس سے یہ لے کے آ، تیرے بھائی کے پاس. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ شوہر سے کہا، عورت سے کچھ بھی لانے کو نہیں کہا. شوہر کو کہا تم مہر کا انتظام کرو. اب وہ بیچارے اتنے غریب صحابی تھے، کہتے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ گھر جاؤ ڈھونڈو. وہ گئے واپس آئے، ہمارے نبی مجھے کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ ولو خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی ملے تو کم سے کم وہ لے کر آؤ اور آ کر بیوی کو دے دو. آئے آ کر کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے.
हमारे नबी ने क्या फरमाया, तुम्हें कुछ कुरान की सूरतें याद है? वो सहाबी थे, कहने लगा अल्लाह के रसूल याद, सूरह रहमान याद है मुझे, सूरह हदीद याद है मुझे, फला फला सूरत मुझे याद है। हमारे नबी ने फरमाया तुम ये तुम्हारी होने वाली जो बीवी है इसको ये याद करवा दोगे? हाँ बिल्कुल याद करवा दूंगा, निकाह होंगे फिर मैं याद करवा दूंगा। हमारे नबी ने उस औरत को पूछा तू इसको मेहर बनाने के वास्ते तैयार है? औरत ने कहा बनाने के वास्ते तैयार हो। हमारे नबी ने निकाह पढ़ा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे निकाह हमारे यहाँ होते? अरे होते। हमारे यहाँ समाज में दो तरह के भिखारी हैं। एक तो वो भिखारी आपने देखा होगा जो रास्ते में ज्यादा अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, वो एक भिखारी है जिसको सारी दुनिया भिखारी और फकीर कहती है। कुछ भिखारी यहाँ बैठे, पौश भिखारी यहाँ बैठे, बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन ऐसा अंदाज होगा कि जब लड़की आए तो कम से कम 10 लाख का माल आना चाहिए, जिसमें कबाड़ भी होगा, अलमारी भी होगी, टेबल भी होगा, पंखा भी होगा, मोटर बाइक भी होगी, सोना भी होगा, सोने का सेट भी होगा, इतनी मेहर होगी, इतना होगा, बाप इतना देगा, माँ इतनी देगी, उसका मामू इतना देगा, उसका खालू इतना देगा, 10-20 लाख का सौदा। और अगर बोले अब मुझे आप कुछ, आपको हमको कुछ नहीं चाहिए, अब कम वक्त भिखारी सब लेगा। और उसी वजह से एक बेटी नाम की, हमारी बेटी आयशा नाम की बेटी आज सुसाइड करती है। क्यों? मैंने कहा ना कसूर किसका नहीं, कसूर हम सबका है, शरीयत हमारा। और मैं तो कहता हूँ मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम खाकर कहो, आपने मोबाइल में देखा आयशा का? बोलो देखा, सुना, बात खत्म। वो बाप और माँ पे क्या गुजरती है आपको मालूम है? एक बाप जो है ना, बाप मेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, लेकिन एक बाप जो होता है ना वो बेटे से वो मोहब्बत नहीं करता जो बेटी से मोहब्बत करता है। आपको मालूम है जब बदर का ऐलान हुआ, बदर में कितने सहाबा? बोलो ना कितने सहाबा? 313। बदर में जब ऐलान हुआ, सहाबा आ रहे, अपना नाम लिखवा रहे। हमारे नबी तशरीफ फरमाए, नाम लिखे जा रहे हैं एक दूसरी तरफ में। इतने में हजरत उस्मान आए। हमारे नबी ने फरमाया उस्मान तुम? तो कहा मुझे भी बदर के मैदान में आना। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हजरत उस्मान के निकाह में हमारे नबी की बेटी रुकैया, बोलो साथ में बोलो, हजरत उस्मान के निकाह में हमारे नबी की बेटी, और वो बहुत बीमार थी, बहुत यानी बहुत बीमार। हमारे नबी की आंखों में आंसू है, उस्मान तुम मत आओ, तुम मत आओ, तुम घर पे रहो, घर पे रहो। मेरी बेटी यानी तुम्हारी बीवी, बोलो कौन? रुकैया, निकाह में तुम्हारे, तुम वहीं घर पे रहो। सुनना, बराबर सुना। हजरत उस्मान कहते नहीं अल्लाह के रसूल, इस्लाम का पहला मारका बदर का मैदान, और मैं नहीं आऊँ? हमारे नबी ने फरमाया मत आओ, मेरी बेटी रुकैया तुम्हारे निकाह में है और वो बहुत बीमार है, तुम्हारी बीवी बहुत बीमार है, जाओ घर पे रहो। बदर में जो सहाबी को इनाम मिलेगा तुम्हें भी वो इनाम कयामत में मिल जाएगा। चलो हजरत उस्मान बोलो वापस यहाँ हमारे नबी बदर के मैदान में कैसी कामयाबी मिली, बोलो सुभान अल्लाह। आसमान से फरिश्ते मदद को उतर आए, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन बार बार हमारे नबी कोने में जाके रोते थे। एक तरफ से फरिश्ते उतर रहे हैं, कामयाबी मिल रही है, बदर के मैदान में फतह हो रही है, जीत की खुशियां मनाई जा रही है। अल्लाह आसमान से फरमा रहे वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अदिल्ला। अल्लाह खुद कुरान पाक में मैदान बदर का जिक्र करके कहते हैं मेरे नबी तुम्हें, लेकिन हमारे नबी बार बार कोने में जाके रो रहे। मालूम है आपको, हजरत अबू बकर गए, अल्लाह के रसूल जीत मिल रही है, माल गनीमत मिल रहा है, आप रो क्यों रहे? फरमाया मुझे मेरी बेटी रुकैया याद आती है, बहुत बीमार है करता। सोचो हमारे नबी को जब बेटी से प्यार था तो क्या आज के बाप को अपनी बेटी से प्यार नहीं होगा? और प्यार की इंतहा में आपको बता रहा हूँ, जब मैदान बदर मुकम्मल हुआ, हमारे नबी बदर के मैदान से चले हैं, अपने घर की तरफ जा रहे, मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में हर एक को पूछते मेरी बेटी रुकैया की कोई खबर अच्छी हो गई? मेरी बेटी को शिफा मिल गई, मेरी बेटी को तंदुरुस्ती मिल गई? कोई जवाब न देवे। लेकिन हमारे नबी जैसे मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, हजरत उसामा सामने आया, उसामा मेरी बेटी रुकैया की क्या खबर है? हजरत उसामा ने रोते रोते कहा कुछ घंटे पहले वो अल्लाह को प्यारी हो गई, कुछ घंटे पहले वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे दोस्तों, हमारे नबी को कितनी मोहब्बत थी, ना मस्जिद नबवी में गए, ना अपने घर गए, सीधे जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे और दौड़े जा रहे, कब जन्नतुल बकी के अंदर गए, वहां कुछ सहाबा किराम खड़े थे। हमारे नबी ने पूछा मेरी बेटी, बस अभी दफन कर दिया। दफन
کر دیا. اور حضرت عثمان تھے, گلے لگ کے روئے, کہا اللہ کے رسول آپ کہو تو مٹی ہٹا دے, ایک بار آپ بیٹی کا چہرہ دیکھو. ہمارے نبی نے زور سے چیخ ماری, آنکھوں سے آنسو بہے. فرمایا نہیں, اب میری بیٹی اللہ کے حوالے ہو گئی. اور پھر لکھا ہے کہ ہمارے نبی قبرستان کے باہر آئے, اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا, حضرت فاطمہ کو دیکھا. صحابہ فرماتے ہمارے نبی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا تھا. گھنٹے بیٹھے رہے, کبھی اپنے آنسو کو پوچھتے, کبھی فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے, کبھی اپنے آنسو کو صاف کرتے, کبھی فاطمہ کے آنسو کو صاف کرتے. اور فرمایا باپ کے دل میں عجب محبت بیٹی کی ہوتی ہے. آج وہ بیٹی نے جب سوسائڈ کیا ہوگا عائشہ نے, ہو گیا ہمارا معاملہ, ہم تو بس وہ پروچن ہو گیا ختم. لیکن کون یہ جہیز کی لعنت کو روکے گا ہمارے یہاں؟ ہم گودرا میں محنت کریں کہ آج سے, ارے میرے دوستوں ہمارے نبی کی بیٹی کون؟ فاطمہ. ساتھ میں بولو کون؟ کیا ہوا تھا؟ حضرت علی آئے, چلو نکاح ہونا ہے. ہاں پورا مجمع جمع ہے, حضرت علی کو نکاح ہونا ہے, میری بیٹی فاطمہ سے تمہارا نکاح ہونا ہے. حضرت علی تیار ہو, میری بیٹی سے اجازت لے کر آیا ہوں, میری بیٹی فاطمہ تیار ہے. علی تم تیار ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تیار ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا پورا مجمع یہاں بیٹھا ہے, جاؤ مہر کی تیاری کرو. مجمع اٹھے گا نہیں, نکاح ہوں گے. میری بیٹی فاطمہ, فاطمہ سے بڑھ کر کون خاتون ہوگی میرے دوستوں؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کون ہوں گے؟ جنت میں ساری عورتوں کی سردار بننے والی کون؟ بولو سردار بننے والی کون؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ساری عورتوں میں جنت کی سردارن بننے والی کون؟ ساتھ میں بولو نا, حضرت فاطمہ. ہمارے نبی کی چہیتی بیٹی فاطمہ کا نکاح ہو رہا. ہمارے نبی حضرت علی کو کہتے مجمع بیٹھا رہے گا, جاؤ مہر کا انتظام کرو. حضرت علی فرماتے اس وقت میرے پاس زیرہ تھی. زیرہ سمجھتے ہو؟ جو خود جو میدان میں پہنتے, کہتے وہ لوہے کی زیرہ تھی. حضرت علی کہتے میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا کہ وہ بیچوں, پیسے آئے وہ فاطمہ کے مہر کے بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے راستے میں حضرت عثمان ملے. میں نے حضرت عثمان کو کہا کہ میں یہ زیرہ بیچنے جا رہا ہوں. حضرت عثمان نے کہا کیوں بیچنے جا رہے ہو؟ کہا میرا نکاح نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہونا طے پایا ہے, مجھے پیسے. تو حضرت عثمان نے کہا یہ زیرہ کتنے کی بیچو گے؟ کہا 400 درہم. بولو کتنا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لاؤ مجھے بیچ دو. لے لیا اور 400 درہم دے دیے. جب حضرت علی جانے لگے تو کہا ادھر آؤ, یہ زیرہ بھی میں نے تم کو ہدیے میں دے دی تاکہ قیامت میں فخر کروں گا کہ نبی کی بیٹی کا نکاح ہوا مہر کے لیے. اللہ نے حضرت عثمان کو چن لیا تھا. میرے دوستو, اتنی بڑی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح ہو رہے, وہاں جہیز کی بات آ رہی ہے. تو ہمارے گودرا میں کیوں روکو اس کو. یہ کیا کہے گا معنی میں, ہم تو کچھ مانگے بھی نہیں تھے, وہ لڑکی والے دے دیے تو ہم کیا کریں. تو تو کیا کرے؟ ہاں وہ تیرے منہ میں تھوک اور پانی آیا نا, اس لیے انہوں نے دیا. سختی سے منع کر دیتا کہ میرے نبی کے طریقے پر نکاح ہوں گے, ابو بکر و عثمان و علی کے طریقے پر نکاح ہوں گے, عمر کے طریقے پر نکاح ہوں گے. کیا مجال ہے کہ کوئی تمہارے گھر میں کوئی چیز لا کر دے اور سنت کے مطابق نکاح ہوں گے, وہ جوڑا دنیا اور جنت دونوں میں سلامت رہے گا. اور یہ مانگ یہ لا وہ لا. اور کتنے لڑکے تو اپنی بیوی کو بولتے ہاں بہت نیچے خاندان سے آئی ہے, وہ تو میں نے تیرے کو قبول کر لیا, تیرا باپ بھی ایسا, تیری ماں بھی ایسی. اے میرے پیارو, اس کے باپ پر کیا گزرتی جب اس نے لڑکی کو اپنے گھر سے روانہ کیا. اس کی ماں کتنی راتیں سوئی نہیں. یہاں پوچھو جن کی بیٹیاں ہیں اور نکاح اور اللہ نہ کرے اگر وہ سسرال میں دکھی ہے تو باپ رات بھر سوتا نہیں, رات بھر سوتا نہیں, ماں سوتی نہیں ہے, وہ کروٹیں لے کے روتے کہ ہماری بیٹی کا کیا ہو رہا. میرے پیارو, ایسی بیٹی سوسائڈ پہ مجبور ہو جاتی ہے ہمارے گناہوں میں لت پت ہونے کی وجہ سے اور یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو بات میں آ گئی تو میں نے بتا دیا, اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا